لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مشیخت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ شیخ اور مرشد وہ مریدین سے اپنے شاگردوں سے منفعت کا، دنیا کا، مال کا مطالبہ نہ کرے، نہ اس کی توقع رکھے کہ میں بیعت کرتا ہوں، میں توجہ کرتا ہوں تاکہ مرید جو ہے وہ میری خدمت کرے، مجھے جو ہے وہ مالی فائدہ پہنچا سکے۔ یہ مشائخ کی آداب میں سے ہے۔ فی زمانہ یہ ادب جو ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے احیاء کی توفیق سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے دنیا کا معاملہ، دنیا کا کاروبار، کسی کے لیے آپ جاری کرتے ہیں، اینٹ لگاتے ہیں، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ معروفہ اجرت اس سے وصول کرے۔ ایک ہے دین کا کام۔ دین کے کام میں کچھ ایسے کام ہیں جس پر متاخرین فقہا نے یا کچھ فقہا نے جو ہے وہ اجرت کی جواز کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر تعلیم قرآن مجید ہوا یا کسی حد تک امامت کا معاملہ ہوا، اختلاف بہرحال ہے کہ نہ لینا بہتر ہے، لیکن فی زمانہ اگر انسان اس پر اجرت نہ لے تو علماء ختم ہو، حافظین ختم ہو، پڑھانے والے لوگ ختم ہو جائے، جب کمائی نہیں ہے تو بندہ پھر کام میں ہاتھ بھی نہیں ڈالتا۔ ایک ہے اللہ کے راستے کا معاملہ، تصوف اور طریقت کا راستہ، یہ بہت حساس راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو انبیاء کرام کا میراث ہے۔ اور انبیاء کرام نے کیا فرمایا؟ ایک قوم والوں میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، میرا اجرت کس پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ ہی مجھے میرا اجرت عطا فرمائے گا۔ فلہٰذا صاحبان ارشاد کو بھی چاہیے کہ وہ مریدین سے منفعت کی توقع نہ رکھے، ان سے جو ہے وہ مال کا، دولت کی توقع وہ نہ رکھے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کو کہ اے میرے حبیب اپنے آنکھوں کو مت پھیرو ان سے، اس نیت سے کہ ترید جب کہ تو دنیا کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی تمہارا کام کیا ہے؟ ارشاد کرنا، رہنمائی کرنا، نہ کہ لوگوں کی زینت کی طرف ارادہ آپ رکھے۔ اور آگے فرماتے ہیں جب رہنمائی کرو تو لوگوں سے اجرت کی نیت نہ کرو، صرف اللہ تعالیٰ سے اجرت طلب کرو۔ سب سے بڑا دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ کام اللہ کی رضا کے، للہ فی اللہ، بنیتی خالص اللہ کی رضا کے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام نے ایک بار کیا فرمایا اور اللہ نے کیا تعلیم دی جنابی آقا علیہ السلام کو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، محنت کا صدقہ نہیں مانگتا، مگر کیا مانگتا ہو؟ ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر کس کی ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ، وہی مجھے جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور کہ بندہ، ایک اور مسئلہ آ گیا، یہ تو اجرت کا مسئلہ ہو۔ ایک ہے مرید اپنی مرضی سے شیخ کو تحفہ پیش کرے، ہدیہ پیش کرے، تو اس کو لینا جائز ہے، درست ہے۔ اور یہ عمل کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو تحائف پیش کی گئی، آپ کو مال پیش کیا گیا، آپ کو چادریں پیش کی گئی، آپ کو جبے پیش کی گئی، آپ کو کنیزی پیش کی گئی، آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ اس کو قبول کرنے کے بعد پھر آپ مبارک کی ترغیب ہوئی تھی کہ اس کو تقسیم کیا جائے، لوگوں میں بانٹا جائے، ذخیرہ نہ رکھا جائے۔ اگرچہ حکمت کے تحت وقت مصلحت یہ کام درست بھی ہے کہ بندہ مال کو، دولت کو ایک مشکل وقت کے لیے محفوظ بھی رکھے، لیکن مانگنا جو ہے یا مانگنے کا طلب کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اور اگر مرید خود سے تحفہ پیش کرے، اس میں مرید کا بھی فائدہ ہے، شاگرد استاد کا خدمت کرے، بیٹا باپ کا خدمت کرے، چھوٹا بڑے کا خدمت کرے، مرید پیر کا خدمت کرے، اپنی طرف سے کرے، لیکن ڈیمانڈ کرنا، تقاضا کرنا، مطالبہ کرنا اور اپنے آپ کے لیے کرنا، یہ کام جو ہے یہ طریقت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ نہ طمع، نہ منع، نہ جمع۔ باق رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہماری 3 اصول ہے، کسی سے طمع نہ کرو، امید نہ رکھو، کسی سے مانگو مت، اور نہ منع۔ جب آپ کو کوئی تحفہ پیش کرے حلال مال میں سے، بندہ بھی اچھا ہو، اس کا کوئی اور مقصد بھی نہ ہو، کبھی دینے والے کا مقصد بھی ہوتا ہے نا، آپ سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے، کوئی نقصان آپ سے کروانا چاہتا ہے کسی کا، وغیرہ وغیرہ۔ جب تحفہ آپ کو نیک بندہ پیش کرے، مرید پیش کرے، دوست پیش کرے، تو اس کو لینا چاہیے۔ تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ پیش کرو، تمہارے آپس میں کیا بڑھے گی؟ محبت بڑھے گی، یہ بھی ایک روایت میں ہے۔ تو اور تیسری بات کیا ہے؟ نہ جمع، جب دنیا آئے پھر دنیا کو اللہ کے راستے میں مصرف کرو، صدقات و خیرات کرو، اجر اللہ کے راستے میں اس کو صرف کیا کرو۔ تو یہ 3 اصول جو ہے صوفیہ کرام کے ہے۔ یہ میں اسے عرض کر رہا ہوں کہ بالعموم ہمارے حضرات مشائخ کو لوگ تحفے دیتے ہیں اور ماشاءاللہ کثرت سے دیتے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہاں کے مریدین جو ہے وہ ماشاءاللہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اس میں پیر کا، مرشد کا نیت لینے کا نہ ہو،
تمنا نہ ہو، تقاضا نہ ہو، بالخصوص جو اس نے خدمت کیا، کسی کو بیعت کیا، کسی کو توجہ کیا، اس کو دین کے راستے پر لگا، اس کا اجرت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اس کے مقابلے میں تمام دنیا کو بھی اکٹھا کیا جائے، اموال بھی اکٹھے کیا جائے، وہ کچھ بھی نہیں، ایک ذرہ فیض جو قلب میں آ جاتا ہے بقول مجدد رحمہ اللہ کی، وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، افضل و اعلیٰ ہے۔ تو کہا یہ اللہ کے علوم معارف کا سمندر، ایک قیمتی خزانہ، اور کہا یہ کمینہ ذلیل اور رسوا دنیا، اس کا آپس میں جو ہے مقایسہ ہی نہیں ہے۔ تو پیر کا، مرشد کا، لینے والے کا نیت مانگنے کا، لینے کا نیت نہ ہو، ہاں جب اس کو تحفہ بھی پیش کرے تو اسی لیے قبول کرے کہ مجھے میرا رب دے رہا ہے، وسیلہ یہ زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور یہ مجھے دے رہا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہوگا، کسی کو مال دینے سے، تحفہ دینے سے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ نیت جو ہے، اور دینے والے کا کیا معاملہ ہوگا کہ دینے والے کے لیے، مرید کے لیے بہتر یہ ہے کہ شیخ کی بارگاہ میں جائے۔ یہ بھی صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے حضور کی بارگاہ میں ہدایہ کو پیش کرتے، تحائف کو پیش کیا کرتے، بلکہ وہ اس حد تک کوشش کرتے تھے کہ حضور کے ازواج مطہرات میں کس کی باری ہے۔ جب جناب ام عائشہ صدیقہ کی باری ہوتی تھی، حضور کو اس سے بڑی محبت تھی، تو وہ کوشش کیا کرتے حضور کی رضامندی زیادہ حاصل کرنے کے لیے، ان کی باری میں وہ خدمت پیش کرنے کو ترجیح دیا کرتے تھے تاکہ آپ کو زیادہ خوشی حاصل ہو، اور یہ محبت بھی اللہ کی طرف سے ودیعت تھی آپ مبارک کی۔ آپ کا تو سب کے ساتھ عدل کا معاملہ ایک جیسا تھا، لیکن یہ ایک محبت قلبی ہوتی ہے نا، میلان اس طرف تھا۔ تو اسی طرح مرید بھی جو ہے، اور شاگرد بھی جو ہے، اور بیٹا بھی جو ہے، اپنے استاد کا، پیر کا اور مرشد کا، اس کا خدمت کرے، اپنی طرف سے کرے، خود سے کرے، ہاں پیاز دیوی خو پنیاز دیوی، 10 روپے کا نوٹ ہو اخلاص کے ساتھ ہو۔ پھر خاص طور پر وہ مشائخ کرام جس کے مرشد خانے، جس کے آستانے ہے، جس کا للہ فی اللہ کام ہو، مدارس ہو، اس کا کوئی دین دنیا کا کاروبار بھی نہ ہو، اگر اس کا خدمت نہیں کیا جائے گا تو خانقاہ، آستانہ، لنگر چلنے کے لیے بھی تو وسائل چاہیے نا۔ اسی لیے مریدین کو چاہیے کہ اپنی طرف سے حلال مال میں سے اللہ کے رضا کے لیے حسب استطاعت وہ مرشد کا خدمت کرے، اور مرشد کو بھی چاہیے کہ اس کو اپنا ذاتی مال نہ سمجھے، بلکہ سمجھے کہ یہ مجھے سالک نہیں دیا ہے، اس کو سلوک کے راستے میں، لنگر کے معاملات میں مصرف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا الہ